بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خرم ناصر مدنی۔ قرآن سیریز کے 39ویں سبق میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہودی اوس و خزرج کے خلاف جنگ میں اللہ پاک سے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے آپ کو عرب میں مبعوث فرما دیا تو یہودی جو کچھ کہا کرتے تھے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ ایک دن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو پکار کر کہا، اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ جب ہم مشرک تھے تو تم ہمارے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور تم ہم کو یہ خبر دیتے تھے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں، اور تم ہم سے نبی کی وہی صفات بیان کیا کرتے تھے جو نبی کریم علیہ السلام میں موجود ہیں۔ تو یہودیوں نے اس کا صاف انکار کر دیا، اور سلام بن مشکم یہودی نے کہا کہ وہ ایسی کوئی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہو، اور یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو اوصاف تورات میں مذکور تھے، یہودیوں نے ان اوصاف سے نبی کریم علیہ السلام کو پہچان لیا، اور جان بوجھ کر نبی کریم علیہ السلام کا جب انکار کیا تو کافر ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ ناظرین کرام، یہودیوں کا یہ انتہائی گھاٹے کا سودا تھا کہ انہوں نے کفر اختیار کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک بیان فرماتا ہے، بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی فرماتا ہے، یعنی یہ تو اللہ رب العالمین کی دین ہے، اس کی عطا ہے، یہ تو اس کا فضل ہے، وہ جس پر چاہے فرمائے، وہ جس کو چاہے اپنی عطا سے نوازے۔ یہودی اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو فضل ان کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ دراصل یہودیوں کی یہ توقع تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم سے آئیں گے۔ جب ان کی قوم سے نہیں آئے بلکہ بنو اسماعیل سے آئے تو انہیں آپ سے حسد ہو گیا۔ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، نبی کریم علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ سے یہ اللہ پاک کے دوہرے غضب کے مستحق ہوئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہودی غضب پر غضب کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق ایک غضب کے مستحق تورات کے احکامات کو بدلنے کی وجہ سے ٹھہرے، اور دوسرے غضب کے مستحق نبی کریم علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے ٹھہرے۔ جبکہ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ پہلے غضب کے مستحق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے ٹھہرے، اور دوسرے غضب کے مستحق نبی کریم علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے ٹھہرے، حالانکہ یہ تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے تورات پر ان کے ایمان لانے کے دعوے کی کلی کھول کے رکھ دیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسے پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے بھی سنا، اللہ پاک اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔